الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اس دنیا میں ہر کوئی مصروف ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، اور دو کام میں تو ہر کوئی لگے ہوا ہے. یا تو بندہ اپنی مصروفیت میں اللہ کو راضی کر رہا ہے، یا بندہ اپنی مصروفیت میں اللہ کو ناراض کر رہا ہے. یعنی ہر کام سے یا تو بندہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا بندہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیسرا کوئی کام نہیں. یا اللہ اس کے کام سے خوش ہو رہے ہیں یا اللہ اس کے کام سے ناراض ہو رہے ہیں. ہر عمل سے یہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. جس طرح مدرسے کے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں نا، اسکول کے بچوں کے، کالج والوں کے، بڑے بڑے کمپٹیشن والے، نیٹ والے، MBBS بننے کے لیے، اور بڑی بڑی اس میں کوئی انجینئر بننا چاہتا ہو، سب کے لیے امتحان ہوتے ہیں. امتحان ہوتے ہیں، یا تو امتحان ہوگا سال میں 3 دفعہ ہوگا، یا 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد ہوگا، یا سال میں کوئی ایک ہی ایگزام ہوگا، یا سال میں 2 ایگزام ہو جائیں گے. بہرحال جو پڑھنے والے بچے ہیں ان کے امتحان کی فکر ان کے ماں باپ کرتے ہیں. انہوں نے پانی کر دیکھیے، پھنس گیا معاملہ. امتحان کی تیاری کی فکر ان کے ماں باپ کرتے ہیں. 3 مہینے پہلے سے ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹا امتحان آنے والا، تیاری نہیں کر رہا. اور جو پڑھانے والے استاد ہیں مدرسے میں یا اسکول میں، وہ بھی فکر مند ہو جاتے ہیں. بچوں سے کہتے ہیں امتحان بہت قریب ہے، تو کھیلنے کودنے میں لگا ہوا ہے، اگلے مہینے ایگزام ہے تیرا، محنت کر بیٹا، محنت کر، پڑھائی لکھائی کر، کھیل کود کو چھوڑ. تو سارے کے سارے فکر مند ہو جاتے ہیں. اور اس بچے کے لیے اچھی غذائیت کا انتظام ہوتا ہے. اسکول کے ٹیچر کہتے ہیں امتحان کا ٹائم ہے، ذرا اس کو دودھ پلاؤ، بچہ بڑا کمزور ہے، اس کو بادام کھلاؤ جی، کاجو کشمش، چھوارے منقے کھلاؤ، اس کو طاقت آئے گی، ذہنی قوت بڑھے گی. اور اخروٹ تو ضرور کھلانا ہے، کیونکہ اخروٹ ہمارے دماغ جیسا اندر سے ہوتا ہے، جیسا ہمارا دماغ اخروٹ بھی ویسا ہی ہوتا ہے. اخروٹ کھانے سے دماغ بہت بڑھتا ہے. اخروٹ کھلاؤ اس کو. تو گھر میں جاتے ہیں والد صاحب اور اس کا انتظام کرتے ہیں. بچے کا امتحان ہے 3 مہینے بعد، تو تیاری ابھی سے شروع ہے. فکر مند بات. اس کے ماں باپ کو، اس باپ کو کون سمجھائے کہ تو 24 گھنٹے کے امتحان میں ہے؟ اس باپ کو کون سمجھائے کہ 24 گھنٹے کے امتحان میں ہے؟ اس کے باپ کو کون سمجھائے کہ 24 گھنٹے کے امتحان میں؟ مومن، مسلمان، اس دنیا میں آنے والا جو ویکتی ہے، ہر انسان 24 گھنٹے امتحان میں ہے. کوئی لمحہ امتحان سے خالی نہیں ہے. دکان پر بیٹھا ہوا دکاندار جو سودے بیچ رہا ہے، سودا نہیں بیچ رہا، امتحان دے رہا ہے. بہت اہم بات سمجھا رہا ہوں میں، غور کیجیے گا. دکان پر بیٹھا ہوا دکاندار سودے نہیں بیچ رہا، امتحان دے رہا اللہ تعالیٰ کو. یا تو اس سودے کے بیچنے کی وجہ سے جنت میں جائے گا، یا اس سودے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. وہ یہ سوچے. کارخانے کا کارخاندان کارخانہ نہیں چلا رہا، وہ امتحان دے رہا ہے.
اس کارخانے کو چلانے کی وجہ سے یا تو جنت میں جائے گا یا یہ کارخانہ اس کو ڈبو لے گا، اس کو جہنم میں لے جائے گا۔ نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، یا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ ارے نماز پڑھنے کی وجہ سے جہنم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، فویل للمصلین، کہ بربادی ہے، جہنم ہے نمازیوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سست ہیں، غفلت ہے، غافل ہے، کہ وہ نمازی جو اپنے مسجد میں آ کر اپنی نمازوں کو برباد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دیں گے۔ کہ مسجد میں آنے والا شخص بھی اس عمل کے ذریعے سے یا تو جنت میں جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے نماز برباد کری۔ حدیث میں ہے کہ وہ نمازیں، ایسی نماز جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے اور اس مرتبے سے نماز گر گئی، یعنی نماز میں اس کو اللہ کا دھیان نہیں، پوری غفلت کے ساتھ ہے، تو کالے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، جا کالا کپڑا لپیٹ کے کسی کو مار دے، چل لے جا اپنا، تو چل لے جا اپنی نماز، ہمیں نہیں چاہیے تیری یہ نماز۔ آدمی گاڑی چلا رہا ہے امتحان میں، اس کو چلانے کے بعد جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس گاڑی چلا کر یہ کہاں جا رہا ہے یہ دیکھنا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے والے مفتی صاحب یا تو بیان کی وجہ سے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، دیکھا یہ جائے گا کہ بیان کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ بیان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا بیان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کہ جو مفتی اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں مسجدوں سے نکال دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی چل رہا ہے۔ یہ تو ہماری مسجد ہے، الحمدللہ، جزائے خیر دیں یہاں کمیٹی والوں کو، آپ لوگوں کو، کہ اب تک آپ لوگوں نے مجھے نکالا نہیں ہے یہاں سے۔ تھوڑی سی ہے آپ کے اندر بچی ہوئی ہے جو حق قبول کر رہے ہیں، ورنہ تو حق بات کرے ممبر پر تو جا کے دیکھو دلی میں کیا ہوتا ہے۔ ارے امام صاحب آپ تو ذرا مصلحت کا دھیان رکھو، ذرا یہاں لوگ کیسے آتے ہیں، حساب کتاب دیکھو۔ اب حساب کتاب دیکھتے دیکھتے تو جہنم میں جا رہے ہیں سارے۔ حساب کتاب یہاں دیکھیں گے وہاں دیکھیں گے، یہاں تو کام کریں گے، حساب وہاں دیکھیں گے۔ کہ آج کل ہمارے کو ایسا امام اور ایسے مفتی صاحب چاہیے کہ جو مجھے اچھا لگا وہی فتویٰ دے۔ مفتی آپ کو اپنا رب بنا لے، آپ پال دیں اس کو، آپ کو اپنا خدا بنا لیں۔ کہتے ہیں کہ یار فلاں عالم جو ہے نا بڑا اچھا آدمی، کیوں بھائی یار؟ کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو کسی کو درد اور دکھ ہو، کوئی ایسی بات نہیں کہتے۔ آج کل اچھا آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کے منہ پر آپ کی اور آپ کے منہ پر آپ کی کہے، یعنی اس کی زبان سے کسی کو دکھ نہ ہو، کہ حق بات کبھی نہ بولے، وہ بہت اچھا عالم، بہت اچھا امام ہے۔ ایسا امام 50 سال امامت کرتا ہے جو کسی مقتدی کو اچھی بات کہہ کے دکھ نہیں دیتا۔ 50 سال مر جاتا ہے امامت کرتے کرتے۔ اور ایسا آدمی جو حق پرست ہو، حق بات آپ کو سمجھائے، آپ کا بدعت سے دور کرے، شرک سے دور کرے، اللہ کی باتیں سمجھائے، اس کی میعاد زیادہ نہیں ہے۔ یہ وہ گھوڑا جو زیادہ نہیں چلنے والا، یہاں پر لمبی ریس کا گھوڑا نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو گدھے چلتے ہیں، گھوڑے کہاں چلتے ہیں؟ ان کو گدھا چاہیے، گھوڑے نہیں چاہیے، میں کہاں سے کہاں چلائیے۔ تو ہر آن ہر لمحہ ہمارے لیے بات، ہمارے لیے امتحان ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بہت غور سے سنیے گا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے نا جانے عالم صاحب، اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی کٹائی کیسے شروع ہوتی ہے بتاتا ہوں میں آپ کو۔ جب سانس چلنا اس کا شروع ہوتا ہے تو اس کی زندگی گھٹنی شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی دنیا میں آ کے پہلا سانس اس نے لیا، اب زندگی بڑھے گی نہیں۔ اگر 60 سال جینا تھا تو 1 دن گھٹ گیا، 2 دن گھٹ گئے، 1 سال گھٹ گیا، 59 سال جیے گا، 2 سال گھٹ گیا، 58 سال جیے گا۔ لوگ کہتے ہیں 2 سال کا ہو گیا، ابے نہیں، 60 میں سے 58 کا رہ گیا۔ 30 سال کا ہو گیا، جوان ہے، ابے 60 میں سے 30 کا رہ گیا، 30 ہی بچے اس کے۔ تو جیسے ہی بچہ سانس لینا شروع کرتا ہے اس کی کٹائی شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے کہ ایک درخت
ایک درخت کو آرا چلانے والا دھیرے 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 آرا چلا رہا ہے اور درخت کو احساس نہیں ہے. درخت کو یہ لگتا ہے کہ ابھی تو میں زندہ کھڑا ہوں, اور اچانک جب پورا آرا چل جائے گا تو دھڑم سے درخت گر جائے گا, ختم. روزانہ سانسیں چل رہی ہیں ہماری, اور ہر سانس اس کی موت کو دعوت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سانس چلنے سے زندہ ہو رہا نہیں, سانس چلنے سے موت کے قریب ہو رہا ہے. ٹھیک اس آرے کی طرح سے کہ جس کو دو لوگوں نے پکڑ رکھا, دھیرے 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 دھیرے, بہت بڑھیا دانت کا آرا, پتہ نہیں چل رہا اور کاٹے جا رہے ہیں, بہت بڑھیا کٹائی ہوتی ہے. ایسے ہی وہ سانس دھیرے دھیرے اس کی سانسیں چل رہی ہے, اس کی زندگی کو گھٹا رہی ہے, ختم ہو جائے گا. زندگی گھٹ رہی, ختم ہو جائے گا. تو جب زندگی اتنی اہم ہے اور اس کی حقیقت کو صحابہ کرام نے سمجھا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا, اور یہ آسا نے سمجھایا تھا کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. اور جو اپنے دنیا کو فائدہ پہنچانے میں لگا رہتا ہے وہ آخرت کا نقصان کرتا ہے. جو آخرت کا فائدہ پہنچاتا ہے وہ دنیا کا نقصان کرتا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دین کی محنت کو کریں اور دین کی محنت کو لے کر چلے اور آپ کو دنیا کا بظاہر نقصان نہ ہو نہیں سکتا. بھائی جماعت میں جاؤ گے دکان بند کرنی پڑ جائے گی, کارخانے بند کرنے پڑ جائیں گے, اور اپنی جگہ جس کو بٹھا کے جاؤ گے نا وہ تو آپ کی لوٹیا ڈبو دے گا 40 دن میں, کہ بظاہر نقصان ہو رہا لیکن نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جعل الہمومہ ہما واحدا, کہ جو اپنی تمام غموں کو ایک غم بنا لے. من جعل الہمومہ, جو تمام غموں کو بنا لے, ہم واحدہ, ایک ہی غم, تو کیا ہوگا؟ آئی کون سا غم؟ ہم آخرتی, اپنے آخرت کا غم. تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ کریں گے کفاہ اللہ ہم دنیا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے غم کے لیے کافی ہو جائیں گے. جو آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لے, جو اللہ کی محبت کو اپنا غم بنا لے, جو نبی کے غم کو اپنا غم بنا لے, جو دین پر چلنے کو اپنا غم بنا لے, جس کی ساری فکریں, ساری توجہات صرف اس طرف ہو کہ میں آخرت میں کیسے کامیاب ہو جاؤں, میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں, جو 24 گھنٹے اس غم میں مبتلا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا کے غم سے اس کو نجات دے دیں گے. ابھی تو ہمارا غم یہ ہے, یہ ہمارا غم بتا رہا ہوں. میرے بیٹے کی شادی کیسے ہوگی, یہ اس کو غم لگا ہوا ہے. میری بیٹی ہے, اس کی شادی کیسے ہوگی, اس کو غم لگا ہوا ہے. میرے بیٹے کی نوکری کیسے لگے گی, اس کا غم لگا ہوا ہے. میرا بیٹا انجینئر کیسے بنے گا, غم لگا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر کیسے بنے گا, اس کا غم لگا ہوا ہے. میری بیٹی ڈاکٹر کیسے بنے گی, اس کا غم لگا ہوا ہے. یہ میرا کام دھندا نہیں چل رہا, ایک فیکٹری لگا لی, دوسری لگا لی, یہ غم لگا ہوا ہے. ایک مکان بیچا, ایک اور ابھی نہیں بک رہا, اس کا غم لگا ہوا ہے. ایک مکان خریدنا جو کہ اس کے اچھا ہو, اس سے اچھا ہو, اس کا غم لگا ہوا ہے. یار یہ کار جو ہے اس کا انٹیریئر صحیح نہیں ہے, دوسری کار خرید لوں, اس کا غم لگا ہوا ہے. یہ موبائل میرا صحیح نہیں ہے, دوسرا خرید لوں, اس کا غم لگا ہوا ہے. یہ جوتا صحیح نہیں ہے, دوسرا خرید لوں, اس کا غم لگا ہوا ہے. اتنے سارے غم دنیا کے جمع کر رکھے ہیں, تو آخرت کے غم کے لیے جگہ کہاں ہے؟ کہاں جگہ ہے؟ آخرت کے غم کے لیے جگہ کہاں بچی ہے جناب؟ اس لیے کہ جو لوگ دنیا کے غم میں اپنے آپ کو بکھیر دیں گے, اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بکھیر دیں گے. کہ آخرت کا بکھیرنا کیا ہے؟ کہ جہنم کے اندر اس کے جسم کے سارے حصے الگ الگ ہو جائیں گے اور موت نہیں آئے گی, سب کو سزا ملے گی. ہارون رشید, بہت بڑے بادشاہ ہارون رشید صاحب, سنا ہوا آپ نے نام ہارون رشید, بہت بڑے بادشاہ. تو کرتب دکھانے والے اس زمانے میں آتے تھے, اب بھی 20-25 سال پہلے سڑکوں میں کرتب دکھاتے تھے. تو کرتب دکھانے والے, ایک کرتب دکھانے والا آیا ان کی بادشاہت میں, کہنے لگا یہ جو دیکھو سوئی ہے نا میرے پاس,
पास, इस सुई को जमीन में गाड़ दूंगा और इसका नाका ऊपर, इसका छेद ऊपर करूंगा और उस छेद से मैं देखो कैसे सुई निकालता हूं, यहीं से फेंक फेंक के। करतब दिखाने वाले ने कहा, यानी ये वो सुई होती है, उससे ये तो धागा ये आँख के करीब करके उसमें डाल दें, उसके नाके में मुश्किल काम होता है। वो कह रहा था 4 फीट की दूरी से यहीं से फेंक दूंगा और उसके नाके से दूसरी सुई निकाल दूंगा। अच्छा जी, लोग जमा हो गए चारों तरफ से, भाई देखेंगे इसका करतब, बड़ा मुश्किल काम कर रहा है तो। अब वाकई उसने एक सुई तो नसब की ज़मीन में और यहीं से सुई फेंकता रहा, 1 2 3 छेद से निकालता रहा, यहाँ तक कि 10 सुइयाँ निकाल दी और ये कोहराम मच गया इलाके में। इतना माहिर आदमी क्या करतब दिखाता है कि सुई को सुई के छेद से बाहर निकाल देता है, दूर से फेंक कर। और बादशाह सलामत पे खबर पहुंची, बादशाह भी बहुत खुश हुए, चलो भाई लोगों का मनोरंजन हो रहा है। खुश हुए, कहा 10 दिरहम इसको इनाम दे दो। हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा 10 दिरहम इसको इनाम दे दो और साथ में 10 जूते भी मारो। अजी हुजूर 10 जूते भी मारे? हाँ 10 जूते भी लगाओ, इनाम दो, 10 दिरहम दे दो इनाम। 10 जूते लगाओ कि अपनी सलाहियत को कहाँ बर्बाद कर रहा है। ये सुई तू नाके से निकालेगा तो कौन सा काम हो रहा है? ये तो इसलिए पैदा हुआ कि सुई के छेद से सुई निकाल दूंगा और इसके लिए तूने कितनी मशक्क़त करी होगी, इसलिए 10 जूते भी इसको मारो कि अपनी सलाहियत को सही जगह इस्तेमाल करना है। मुसलमानों को हमारी सलाहियतें गलत जगहों पे लग रही हैं। जो सलाहियत अल्लाह को राज़ी करने में लगनी चाहिए थी, वो सलाहियतें अल्लाह को नाराज करने में लग रही हैं। जब आखिरत का गम आएगा तो चेहरा बदल जाएगा। आखिरत का गम आएगा तो चेहरा बदल जाएगा। कि क्या हो जाएगा कि आखिरत के गम वालों के चेहरे को आप देखोगे तो जैसा उनका चेहरा था वो चेहरा आपका बन जाएगा। कि इस उम्मत के जहन्नम से निकालने का, जहन्नम में जाने का जो इसको गम होगा, वो गम इसको रात भर सोने नहीं देंगे। कि कैसे लोग जहन्नम में जा रहे हैं, ये कैसे जलेंगे, ये कैसे उस आग जो इस दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है, आग का रंग काला पड़ चुका है, उस आग में ये ईमान वाला कैसे जलेगा। कि दुनिया में वो आग है कि लोहा डालो हाथों हाथ पिघल जाता है। तो जहन्नम की उस आग से कैसे बचेगा? कि जहन्नम के आग के बारे में किताबों में है, जहन्नम के आग के बारे में लिखा हुआ है कि जहन्नम के आग से किसी इंसान को निकाल कर दुनिया के आग में डाल दो तो ऐसी नींद आएगी कि 150 साल तक करवट नहीं लेगा। डेढ़ सौ साल तक करवट नहीं लेगा, ऐसी नींद आएगी 150 साल तक। जहन्नम की आग से दुनिया की आग में आया है, दुनिया की आग का ये हाल है तो जहन्नम की आग का क्या हाल होगा? कि जहन्नम का एक अंगारा निकाल कर दुनिया के पहाड़ पे डाल दे तो सारे के सारे पहाड़ पिघल जाए उसकी गर्मी की वजह से। उसको सहन करने की शक्ति है आपके अंदर। कहते हैं कि गुनाह इंसान को इतना ही करना चाहिए जितना जहन्नम की आग को बर्दाश्त करने की ताकत हो। 24 घंटे जो दुनिया का गम है ना, जिसने आखिरत के गम को निकाला है, दोस्तों ये जहन्नम में लेके जा रहा है। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, मैं कई बार बता चुका हूं कि ऐसा आखिरत का गम लगा और ऐसा इस उम्मत का गम लगा कि आपका वजन 30 किलो हो गया था। वलियों के वली कुतुबुल अख्ताब हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, 5 फुट कद, 30 किलो वजन, और किताब में यह लिखा हुआ है कि आखिरी उम्र में ऐसा हो गया कि अंदर हड्डी थी या ऊपर खाल थी, बीच में गोश्त नहीं था। कौन सा गम लगा था? दावत और तबलीग की मेहनत जो यहां शुरू हुई, उस एक वाहिद शख्स की वो तहरीक और वो मेहनत थी कि पूरी दुनिया में लोग अपने बिस्तरों को लेकर फिर रहे कि हाय दुनिया के लोग जन्नत में जाने वाले कैसे बन जाए और जहन्नम से कैसे बच जाए। पूरी दुनिया में लोग आज फिर रहे हैं। एक अकेले आदमी का वो गम था, उस गम का ये असर था।
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا کتاب میں کہ بڑے علماء دارالعلوم دیوبند سے ان سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر آخرت کا غم ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہم آخرت کے لیے محنت کرنے والے بن جاتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر. اتنا غم تھا ان کے چہرے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے کھلکھلا کے زیادہ, بس بہت ہنسی کی بات ہوئی تو مسکراتے تھے, بہت ہنسی کی بات ہوئی تو آپ مسکراتے تھے. تبسم آپ کا یہ طریقہ. ہم تو ایسا ٹھہاکے مار کے ہنستے ہیں نا باہر, اور اتنی ہماری ہنسی چھوٹتی ہے, میں بھی شامل بھی. ہم ایسے ہنستے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ مریں گے نہیں, کہ موت ایسی چیز ہے دنیا میں کہ موت کی فکر انسانوں کے اندر آ جائے تو ان کی ہنسی ختم ہو جائے. سب سے بڑی سچائی. اور اس موت کی تیاری, اس کا امتحان بندہ دنیا میں دے رہا ہے, اور اس دنیا میں اس کی جتنی محنتیں کر لیں, کہ کہتے ہیں آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے, کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے. تو دنیا کو تو پتہ نہیں کتنا رہنا ہے, اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, تو محنت سوچ لو کتنی کرنی ہے. سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے اندر یہ دینداری کا جذبہ کیسے پیدا ہو. آخر کیسے دینداری ہمارے اندر پیدا ہو, یہ بات سمجھ سے باہر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قال سے قال پیدا ہوگا, حال سے حال پیدا ہوگا. قال سے قال پیدا ہوگا, یعنی باتوں سے باتیں بنتی ہیں, کام سے کام بنے گے. باتیں کر رہے ہیں, یہاں مسجد میں بیان ہو رہا ہے, دل پہ ایک اثر تھوڑا سا پیدا ہوتا ہے. اس اثر کو بڑھانے کے لیے آپ کو وہ کام کرنے ہوں گے جس کام سے دل کا نور چمکتا ہے اور دل میں نور پیدا ہوتا ہے, اور وہ نور آپ کو دین پر چلاتا ہے. اور نہ خود دین کی باتیں کرنے والا دین سے غافل ہو جاتا ہے, ورنہ خود ہی دین کی باتیں کرنے والا دین سے غافل ہو جاتا ہے. کہ ایک محنت ہے جس میں آپ کو رنگنا پڑے گا, ایک محنت ہے جو آپ کو کرنی پڑے گی, ایک حرکت میں آپ کو آنا پڑے گا. جب تک اپنے آپ کو اس حرکت میں آپ لائیں گے نہیں نا, اللہ تعالیٰ نے تو قانون بنایا ہے, اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ تم محنت کرو تو ہدایت دیں گے. اللہ نے یہ قانون بنایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو محنت کریں گے ہمارے راستے کی, ہم ضرور بالضرور ان کو ہدایت دیں گے. اللہ محنت چاہیے. دنیا اتنی بڑی دنیا ہے, حالانکہ دنیا کا قیام مقدر پہ ہے, تقدیر پہ ہے, اور آخرت کا قیام تو علماء نے محنت پہ لکھا ہے کہ جو چیز تقدیر پر ہے بندہ اس کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے, اور جو موقوف محنت پر ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے. جو مقدر پر ہے, مثالیں دیتے ہیں لوگ, سمجھاتے ہیں کہ ایک ٹنکی میں پانی بھر لے, ایک نل سے بھی اتنا ہی پانی آئے گا, اور تو 10 نل لگا لے اتنا ہی پانی گرے گا. بندے کو لگتا ہے کہ نل زیادہ لگا لیے تو پانی زیادہ گر رہا, نہیں, پانی اتنا ہی, اس ٹنکی میں اتنا پانی مقدر ہے. جتنے بھی ہاتھ پیر مار لو وہی ہونا جو ہو کر رہے گا. اور آخرت موقوف ہے محنت پہ, کہ جتنی محنت کر لو گے, ایک بار سبحان اللہ بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگاتے ہیں. ایک بار الحمدللہ کہتا ہے بندہ تو یہ درخت لگ جاتے ہیں. یہ جنت کے اینٹیں سونے اور چاندی کی ہے, سب دنیا کی محنتیں ہیں. دنیا میں جتنی عبادت کر لے گا وہ اس کی جنت تیار ہو رہی ہے. کیونکہ کتابوں میں ہے کہ جنت کیا ہے کہ ایک چٹیل میدان ہے, بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں اپنے گھر کو بناتا ہے. سوچیے تو صحیح آپ کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں. میری سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے مجھے, یہ کیسا حل ہوگا مسئلہ. اور میرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور کوئی صحیح سے پڑھ بھی لیتے ہوں گے تو کہوں گا ترجمہ کرو, تو اس کو پتہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یہ ترجمہ بھی کسی کو یاد نہیں.
آپ کو 4 صورتیں یاد ہیں؟ سبحان ربی العظیم کہنا آتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا آتا ہے، التحیات یاد ہے آپ کو، اللہ اکبر صحیح سے کہنا آتا ہے، دعا قنوت یاد ہے، دعا معصورہ یاد ہے، اللہم انی ظلمت نفسی یہ یاد ہے، درود شریف ٹھیک سے یاد ہے؟ آپ جا کے غور کرو تو آپ میں سے اکثر و بیشتر وہ نکلیں گے جو کہیں گے یار ٹھیک سے یاد نہیں ہے، یاد ہے تلفظ کی بہت ساری غلطیاں ہیں، لفظی غلطیاں بہت ساری ہیں جس سے ترجمہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، یہ کہاں ہوگا کیسے ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے کہ جس زندگی کو چھوڑ کر دنیا میں بڑے بڑے آئے کوئی نہیں رہا. میں تو لال قلعے کو ایک بار دیکھ کے سوچ رہا تھا، اندر گھومنے گئے تھے ہم لوگ بہت دن پہلے کی بات ہے، تو اندر جو بنے ہوئے ماربل کے، تو لال قلعے کے بارے میں تو مجھے پتہ بھی تھا، کسی نے بتایا بھی کہ یہاں پر فلاں کی یہاں گھومتی تھی، یہاں بیٹھتی تھی، یہاں رہتی تھی، فلاں یہاں بیٹھتے تھے، ان کی جگہ یہ ان کا تخت ہے. کہاں ہے اب؟ کہاں ہے اب؟ کہاں ہے وہ؟ اب کہاں چلے گئے لال قلعہ والے؟ اب کہاں چلے گئے تاج محل والے؟ اب کہاں چلے گئے بڑی بڑی سلطنت والے؟ اب کہاں چلا گیا فرعون؟ کہاں چلا گیا حامان؟ کہاں چلے گئے یہ سارے دولت والے؟ کہاں چلا گیا وہ ہٹلر؟ اور کہاں چلا گیا وہ نیپولین؟ کوئی نہیں بچا. یہ تو بڑی بڑی سلطنتیں پوری دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ہم اور آپ ایک مکان لے کے کہاں جائیں گے 30 گز کا جس میں پانی نہیں آتا؟ بڑے بڑے کسی کو نہیں چھوڑا اس موت نے، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو پچھاڑ دیا اس نے. کوئی 30 سال کی عمر میں گیا، کوئی 34 سال میں گیا، کوئی 54 سال میں گیا، کوئی 84 میں گیا، کوئی 100 سال میں بہت بڑا تیر مار لیا 100 سال جی کے، لیکن گئے تو سبھی ہے اور آئے کوئی نہیں ہے. کہ دنیا میں آنے کا راستہ تو ہے، اور پھر جو چلا جاتا ہے تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں. تو وہاں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہ وہاں کی کامیابی، یہاں نمازوں کا درست ہونا، یہاں کے سورہ فاتحہ کا درست ہونا، یہاں کے تشہد کا درست ہونا، یہاں کے سبحان ربی الاعلیٰ کا درست ہونا، سبحان ربی العظیم کا درست ہونا، سبحانک اللہم کا درست ہونا، یہ ساری چیزوں کا درست ہونا یہ بنیاد ہے آخرت میں کامیاب ہونے کی اور جنت کو اپنے نام کرانے کی. کہاں پیسہ لگ رہا ہے؟ اب تک تو ایسا نہیں ہوا بھیا، اب تک تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرنے والا بہت امیر آدمی مرا ہو، چل بھیا ایک 500 کلومیٹر میں اس کی قبر کھود دے. بہت امیر آدمی تھا، ساری دنیا پہ قبضہ کر لیا تھا، قبر کھود دی، اس کو جو ہے نا 6 مہینے کے لیے برف میں ڈال دے. کیوں جی؟ ارے بھیا اس کا گھر بنا رہے ہیں، اور ساری اس کی سلطنت کو 500 کلومیٹر میں منتقل کر دے، اس میں ڈال دے. ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوا. اتنا ضرور ہوا ہے کہ ایک سونے یا چاندی اس نے دانت میں لگوا رکھا تھا، تو وہ سونا بھی اس کی اولاد نے پیچکس سے پلاس سے کھینچ کے نکال لیا کہ بڈھا یہ کیا کرے گا لے جا کر. یہ تو ہوا، اس کے شواہد اور تجربات موجود ہیں، اس کی گواہی موجود ہے کہ وہ بھی نکال لیا گیا ہے. تو کتنی محبت آپ کر رہے ہیں، کتنا آپ کو جینا ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ دنیا بہت بڑی دھوکے باز ہے. اس کی چال میں نہ پھنسنا. دنیا کی چال میں پھنسنے والے رنڈیوں کی چال میں پھنسنے والے کی طرح ہیں. کوئی خوبصورت دکھتی ہے، قریب جاؤ تو میک اپ کر کے بنا رکھا آپ کو، اپنے آپ کو، حالانکہ بڑھیا تھی. دنیا کی چال میں پھنسنے والے رنڈی کی چال میں پھنسنے والے کی طرح ہیں. دور سے اچھی لگے گی، پاس جاؤ تو بدبو آئے. یہ دنیا ہے، دور سے بہت اچھی لگے گی آپ کو، لیکن اس کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے. اس کی حقیقت موت ہے. اس موت کی تیاری کے لیے، اس موت کا غم پالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو پیدا کیا. وہ غم ہی نہیں آ رہا ہمارے اندر، وہ غم ہی نہیں پل رہا ہمارے اندر، تو وہ کیسے پلے؟ وہ فکر کیسے آئے گی کہ اس ماحول سے گزرنا پڑے گا. میں آپ کو بالکل یعنی پریکٹیکلی سمجھا رہا ہوں، ایک بات بتا رہا ہوں، کوئی جذبات کے بہاؤ میں بہہ کر تقریر نہیں کر رہا ہوں. میں تقریر کر کر آپ کو جذبات میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، یوٹیوب نہیں دیکھتے ریل وغیرہ، وہ جذبات میں آ گئے، مولانا صاحب کرسی پھینک دی مجمع میں دھڑ.
2-3 का सर फूट गया। एक मौलाना साहब को तो देखा कपड़े वपड़े उतार के सारे फाड़ दिए। तो क्या कर रहा है भाई? ये तकरीर करते करते जज्बात में आ गए। भाई जज्बात में नहीं आ गया, जहन्नम में जा गए। मौलवी साहब जहन्नम में जाएगा, दूसरे को भी ले जाएगा। ऐसे लोग जज्बात में आ जाते हैं। इतने जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल एक चीज़ को समझो कि मैं जो दुनिया के लिए कर रहा हूँ, आखिरत के लिए क्या कर रहा हूँ। मैं बीवी बाल बच्चों के लिए सोच रहा हूँ, आखिरत के लिए क्या सोच रहा हूँ। आप सोचते हैं ना बीवी बाल बच्चों को खिलाना है, पिलाना है, अच्छे से रखना है। आपको कभी ये ख्याल क्यों नहीं आता कि जहन्नम में जलने से इनको बचाना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को, अपने उसको भी बचाओ, अहल को, अपने आप को, अपने घर वालों को उस आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि जिसका ईंधन जो पत्थर और इंसान है, जहन्नम से बचाओ। तो अल्लाह ताला ने उसको बचाने का आपको कितना बुरा लगेगा? क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि आपके बच्चे जहन्नम में जले, आपकी घरवाली आग में जले, आपके माँ बाप आग में जले? क्या आपको अच्छा लगेगा? तो उसके लिए तो आपकी कोई फिक्र नहीं है, और दुनिया में उसको जिंदा रखने के, खिलाने के लिए सारे हराम काम करने को आप तैयार हैं। अब इसको बगैर हल नहीं है कोई इसका, मैं आपको सच बता रहा हूँ। जमात में जाए बगैर आपका हल नहीं है। मदरसे में हमारे पास आने का वक्त नहीं बचा। एक ऐसी हुस्न तरतीब, ये पता नहीं क्या तरतीब बनाई गई है। आप वहाँ जाएं और सही तरीके पर आप वक्त लगाएं तो आप सीख लेंगे दीन को। हमने ऐसे ऐसे लोगों को जमात से आकर सुधरते हुए देखा है। आज उनसे दुआ करानी पड़ती है। और कभी वो शराबी हुआ करते थे, कभी वो गंजेरी हुआ करते थे, कभी मोहल्ले के सबसे गंदे इंसान थे, लेकिन जाके उसने तौबा करी है और अपने आप को सुधारा है, तो आज मोहल्ले वाले उससे दुआएं कराते हैं। हर मोहल्ले में ऐसे 75 लोग मिल जाएंगे आपको कि भाई मेरे लिए दुआ कर दो जनाब आप। अरे हम के जैसे गुनहगार आपके लिए, अरे जनाब बस आप दुआ कर दो, ये बातें छोड़। जब आखिरत का गम आएगा तो चेहरा बदल जाएगा, चेहरे पे दाढ़ी आ जाएगी, सरों पे पगड़ी आ जाएगी। आपको तो नबी, आपको तो इस्लाम का खादिम और नबी का गुलाम होना चाहिए कि दूर से 4 किलोमीटर की दूरी से आपको देख कर ये पहचान लेते कि देखो नबी का गुलाम आ रहा है। आपके चेहरे ऐसे होने चाहिए, आपको देख के पहचाना जाता कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम आ रहा है। इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की दलील पेश की है। खाली व्हाट्सएप पे लिख देने से दलील पेश होगी कि अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। व्हाट्सएप पे लिखो और जाके गली में खड़े खड़े पेशाब करो। व्हाट्सएप पे लिखो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, दाढ़ियां साफ हैं। और व्हाट्सएप पे लिखो अपने नबी से मोहब्बत करते हैं और नबी का जो काम है उसको छोड़ो, उसकी मुखालफत करो और नमाजें छोड़ो, अल्लाह को नाराज करो। खाली लिखने से नहीं होगा, इसको करके दिखाना पड़ेगा। लिखो, आप खूब लिखो, लेकिन करो भी तो सही। लिखने का मना नहीं कर रहे आप, लेकिन वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं कि एक एक उम्मत का एक एक फर्द जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला कैसा बन जाए। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको इल्म भी हासिल करना है और दावत की मेहनत भी करनी है। यह हर नबी का काम है। तो इस पर आप कितना चल रहे हैं, इसको लेकर कितना झूल रहे हैं और इसको कितना अपना ओढ़ना बिछौना और मकसद बनाया है। जब आपको दूर से देखकर लोग समझ जाए नबी का गुलाम आ रहा है तो समझिए आप जन्नत में जा रहे हैं। हम पता नहीं किसका चेहरा अच्छा लगा, तो भैया किसकी गुलामी कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। ये किसके कपड़े हमें अच्छे लग गए, मेरी समझ से बाहर है। ये हमें हुआ क्या है? हमारे दिल मुर्दा हो गए, हमारे जिस्म हमसे बगावत कर चुके हैं। जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी पर आता है ना, तो अल्लाह ताला जो नाराज होते हैं तमाम मखलूकात को इससे नाराज कर देते हैं। यानी अल्लाह की नाफरमानी बंदा करे तो तमाम मखलूकात इसकी नाफरमानी करेगी, और ये बंदा अगर अल्लाह की फर्मा बरदारी पर आ जाए तो तमाम मखलूकात इसकी गुलाम बन जाएगी। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहत छोड़कर जंगल को इख्तियार फरमा लिया।
تو جب جنگل کو اختیار فرمایا تو ایک دوسرا بادشاہ بھیس بدل کر آیا. اس بادشاہ نے کہا ابراہیم یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آپ اس علاقے کے بادشاہ آپ ہیں، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ وہ بادشاہ چھوڑ کر آپ یہ جنگل میں، اور وہ گدڑی سلائی کر رہے ہیں، ایک سوئی سے بیٹھ کے سمندر کے کنارے سلائی کر رہے تھے. صبح کا وقت تھا تو وہی بات چل رہی تھی. تو ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ پہلے میری بادشاہت انسانوں کے جسم پر چلتی تھی، اب میری بادشاہت مخلوقات کے دلوں پہ چلتی ہے. کہ جب میں اللہ کی بادشاہت میں آیا اور اللہ کو اپنا سب کچھ مان کر اللہ کو میں نے اپنا غلام بنا لیا تو اللہ نے تمام مخلوقات کو میرا غلام بنا دیا. یہی اللہ کا رول ہے. آپ اللہ کی مان لو، ساری دنیا آپ کی مان لے گی. اور آج مسلمان اللہ کے ماننے کو راضی نہیں ہے اور ساری دنیا سے منوا رہا ہے کہ اللہ کی جب بندہ ماننا چھوڑ دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بکھیر کر پوری دنیا میں ذلیل کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا ہے. تو ابراہیم بن ادھم نے کہا میں اپنی بادشاہت تجھے دکھاؤں. تو وہ سوئی جسے سلائی کر رہا تھا اس کو پھینک دیا سمندر میں. اور سمندر میں پھینکنے کے بعد کہا اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ. تو ساری کی ساری مچھلیاں منہ میں سونے کی ایک ایک سوئی لے کے آ گئی. کہاں حکومت چل رہی ہے جی؟ پہلے انسانوں پر ٹھیک سے نہیں چل رہی تھی، اب اللہ کو پا لیا ہے تو مچھلی ان کی زبان کو سمجھ رہی ہیں مچھلیاں، اور وہ لوہے والی سوئی نہیں لائی، ساری کی ساری مچھلیاں سونے کی سوئی لا کے اوپر سوئی کو دکھا دیا. تو حضرت نے فرمایا دیکھ میری بادشاہت، اب میری بادشاہت کہاں چل رہی ہے؟ پھر کہا اے مچھلی ہو یہ والی سوئی نہیں، جو میری والی سوئی ہے وہ تلاش کر کے لاؤ. تو ایک مچھلی تلاش کر کے لا کے دے دی. مچھلی اب کرے تو صحیح. ارے آپ اللہ کے قریب تو ہو جائیے، یہ دنیا آپ کے قدموں میں ہے. آپ نبی کے طریقے پہ چلیے، دنیا آپ کے قدموں میں ہے. آپ فرما برداری پر آئیے، دنیا آپ کے غلام ہے. آپ اللہ کے احکام پر آئیے، دنیا آپ کے غلام ہے. آپ سنتوں پر آئیے، دنیا آپ کے غلام ہے. اپنی چال میں، اپنی قال میں، اپنے بال میں، اپنے حال میں، اپنے تمام کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائیے. پھر دیکھیے دنیا کیسے آپ کے غلام ہے. دنیا آپ کے غلام ہے اور آپ آخرت کے بادشاہ بنیں گے. اپنے چہرے کو بدلیے، اپنی باتوں کو بدلیے، اپنے اخلاق کو بدلیے. آپ ویسے دیکھنے کی کوشش کیجئے جیسے آپ کے نبی دیکھتے تھے. آپ ویسے بولنے کی کوشش کیجئے جیسے آپ کے نبی بولتے تھے. وہ پہنیے جو آپ کے نبی پہنیے، ویسے چلیے جیسے آپ کے نبی چلتے تھے. آپ وہ کھائیے جو آپ کے نبی کھاتے تھے، جو ان کی زندگی کا طریقہ تھا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا. ایک ایک سنتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں لے آئیے کہ اللہ کے نبی کی سنتیں دنیا کو اپنا غلام بنانے کا بہترین نسخہ ہے. بدل لو اپنے آپ کو. اس بدلنے کے لیے نکلنا پڑے گا، نکل جاؤ. ابھی عیدگاہ کا اجتماع ہونے والا ہے. 4 مہینے ایک کسی بھی کارخانے سے یا گھر سے ایک فرد ضرور 4 مہینے کے جماعت میں نکلے. جب وہ آ جائے دین سیکھ کر تو دوسرا نکلے. کوئی اور راستہ آپ کے پاس ہو دین سیکھنے کا تو سمجھ لو، میں منع نہیں کر رہا ہوں اس کو، آپ اس کو اختیار کر لو. لیکن یہ سب سے آسان راستہ ہے اور بہت مؤثر ہے. علماء نے اس کی تائید کی ہے کہ آپ جائیے، کیونکہ بندہ جب چلتا پھرتا ہے اور دین کی محنتیں کرتا ہے تو اس چلت پھرت اس محنت پر اللہ کا رحم آتا ہے اور اللہ اس کے لیے ہدایت کو عام کرتا ہے. کیونکہ یہ نقل و حرکت بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے صحابہ کرام کی نقل و حرکت سے. جو جتنا مشابہت، بہت زیادہ مشابہت ہے اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کی طرف اس کی قربت زیادہ ہے اور دین پہ چلنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اس لیے سیکھ لو جا کے، ورنہ سوچتے رہ جاؤ گے. بہت سارے گلی میں سوچتے رہ گئے چلے گئے، بہت سارے اس گلی میں سوچتے رہ گئے چلے گئے، بہت سارے محلے میں سوچتے رہ گئے چلے گئے، بہت سارے گاؤں میں سوچتے رہ گئے چلے گئے، اور بہت ساری دنیا میں سوچتے رہ گئے چلے گئے، لیکن دین کو نہیں سیکھ پائے. اس لیے اس سوچ کو ختم کر کے اپنی سوچ کو ایک طرف جمع کرو کہ دنیا جائے بھاڑ میں، ہم تو جائیں گے جماعت میں. دنیا جائے چولہے میں، ہم جائیں گے جماعت میں. ہم سیکھیں گے دین کو چاہے دنیا کا جو بھی حشر ہو جائے. اس نیت کے ساتھ نکلو گے تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیں گے اور دین کو سیکھ بھی لیں گے، ورنہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے.
اتنی بربادی کم نہیں ہے جو آپ کے سامنے دکھ رہی ہے. کریں گے انشاءاللہ, سیکھیں گے دین, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.